السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے، دین دوسروں کے غموں کو بانٹنے کا نام ہے، دین دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام ہے۔ اس وقت ملک کی صورتحال لاک ڈاؤن کی ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی حالت، معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جن کی روزی روٹی روزانہ کے کمانے پر منحصر تھی، ان لوگوں نے 10 دن 15 دن اس بات پر انحصار کر لیا کہ جو کچھ ان کا پہلے سے موجود تھا اس پر گزر اوقات ہو گئی، لیکن اب جو سچویشن ہو گئی ہے وہ نہایت خراب ہو چکی ہے، اور ایک ایک روٹی سے لوگ محتاج ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ جو ہیں ایسے بھی دیکھیں گے کہ جن کی زبان کبھی سوال کرنے کی طرف آمادہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی گھریلو حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی، تو بزرگ یہ ان لوگوں سے معلوم کریں جو اس لائن میں کام کر رہے ہیں، جو اس اعتبار سے کام کر رہے ہیں، لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی حقیقی زمینی صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی صورتحال ان لوگوں سے معلوم کی جائے۔ اور خاص طور پہ گاؤں میں جو مسلمان ہیں، جن کا کام جو تھا وہ روزانہ ریڑیاں چلانا اور اسی طریقے سے رکشے وغیرہ چلا کر گزر اوقات کرنا تھی، ان لوگوں کے گھروں کے اندر حالت نہایت زیادہ ابتر ہے۔ اس لیے اس وقت چند چیزوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رمضان مبارک تقریباً آدھا گزر چکا اور آدھا باقی ہے، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید شاپنگ کی دکانیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور عید کی شاپنگ مسلمان کر سکیں گے۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ دیکھیں، اس وقت ملک کی صورتحال بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ مساجد بھی بند ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عید تک لاک ڈاؤن کھلے گا بھی نہیں۔ اس لیے اس مرتبہ ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ عید کی شاپنگ نہیں کریں گے، عید کی خریداری نہیں کریں گے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی بظاہر نہیں ہے، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں پہ سخت ترین حالات ہیں، غربت، افلاس، ان کے کھانے دانے کے لالے پڑے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنائے، کھانے پینے کے ساتھ اچھی طریقے سے ان کی شاپنگ کرائے، اور اس کے پڑوس کا یہ حال ہو یا اس کے گاؤں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو غریب اور مفلس ہو، اور اس کی غربت کا یہ عالم ہو کہ اس کے گھر کے اندر 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، تو یہ ایک مسلمان کی غیرت کی منافی ہے۔ اس لیے ہم اس مرتبہ یہ طے کریں کہ شاپنگ میں جتنا پیسہ ہم خرچ کرتے تھے یا خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ غریبوں پر خرچ کریں گے، مفلسوں پہ خرچ کریں گے۔ اس وقت ایک مسئلہ عجیب و غریب، کل ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس جو ہیں وہ تھوڑا موڑا زیور موجود ہے، جیسے 1 تولہ سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے تھوڑی موڑی، لیکن سناروں نے دکانیں بند کی بھی ہیں، خریداری کی بھی اور اسی طریقے سے بیچنے کی بھی، لیکن سود کا کاروبار اندرونی طور پہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ پونے داموں میں جو ہے وہ اول تو اگر کوئی بیچنے کے لیے جا رہا ہے یہ سونا وغیرہ، تو بہت تھوڑے دام لگا کے جو ہے اسے خرید رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لمبے میعاد پہ اور جو ہے بہت زیادہ قیمت پہ ان کو سود دے رہے ہیں۔ تو سود جیسی ملعون چیز کے اندر ایک مسلمان چار و ناچار اس کے اندر گرفتار ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی جو پونجی ہے اس کے پاس جو مالیت ہے اس کو ان سناروں کو جو ہے وہ بہت ہی کم ریٹوں پر فروخت کر رہا ہے۔ یہ ساری مجبوری اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ تو بزرگوں، ایسے لوگوں کی قدر کریں اور ایسے لوگوں تک اپنے مال کو پہنچائیں جو اس وقت مجبوری کی حالت میں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس زیور تھوڑا موڑا موجود ہے، اب وہ شرعی نقطۂ نظر سے زکوٰۃ لینے کے بھی مستحق نہیں ہے، لیکن گھر کا حال یہ ہے کہ ان کا چولہا بھی نہیں چل رہا ہے، اور بچوں کے لیے جو ہے 1 دن کی اور 2 دن کی روزی روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے پھر؟
ان کو آج ضرورت ہے ہمارے امدادی پیسے کی، ان کو ضرورت ہے کہ ہم اپنا پیور مال میں سے ان کو دیں۔ یاد رکھیں ضرورتیں ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، یا ایسی مجبوری کی صورتحال ہمیشہ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت اس صورتحال کو ختم کریں گے تو ہم اپنے پیسے میں سے ایک مقدار طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اتنے گھروں کے چولہے چلوائیں گے اور ان کو راشن وغیرہ انشاءاللہ وقت پر فراہم کریں گے۔ اور جو ہمارے شوق ہیں اللہ رب العزت اس کے بعد ایسے وقت خوب پیدا کرے گا کہ ہم اپنے شوق پورا کریں، لیکن ابھی فی الوقت ان شوقوں کو پیچھے چھوڑ کے سب سے بڑا شوق ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا گھر بار چل جائے، کسی مسلمان کی روزی روٹی کا نظم ہو جائے، کسی مسلمان کے بچوں پہ مسکراہٹ آ جائے، اور اس طریقے کی مواسات، اس طریقے کی خیرخواہی کا نظم ہم اپنے ذہن میں سوچیں۔ انشاءاللہ بزرگوں، تھوڑی سی خیرخواہی ہم کسی کی کرتے ہیں، بعض وقت اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ وہی جو ہے وہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔